جنہوں نے قربانی کر لی، جن کو اللہ نے توفیق دی، انہوں نے قربانی کر لی۔ اب قربانی کے بعد جو کرنے کا کام ہے، جو ہمیں اسلام سکھاتا ہے، جو قرآن سے ہمیں سیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ ہم محض قربانی کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ میں نے قربانی کر لی اور بس میرے سر سے واجب ٹل گیا۔ وہ تو ٹھیک ہے، آپ نے واجب ادا کر دیا، آپ کے ذمے میں واجب نہیں رہا۔ آپ سے اگر کوئی پوچھے گا کہ آپ نے کی تو آپ کہیں گے میں نے کر لی، لیکن اس سے آگے بڑھ کر بھی ایک چیز ہے، اور وہ چیز یہ ہے کہ آیا یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اس کی کیا گارنٹی ہے، یا اس کو معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ قربانی تو آپ نے کر دی، آپ 60,000 کا جانور لائے، لاکھ کا لائے، 2 لاکھ کا لائے، 20-30 ہزار کا کوئی بکری یا کوئی دمبا لے کر قربانی تو کر دی، اب آیا اللہ نے آپ کی قربانی قبول بھی کی ہے یا نہیں؟ یہ اصل سوال ہے۔ اگر ایسا ہو کہ انسان کر بھی لے اور قبول بھی نہ ہو تو ظاہر ہے یہ خطرناک بات ہے۔ اور اس کا طریقہ ہمیں قرآن نے یہ بتایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے، بیت اللہ کی جب تعمیر کر رہے تھے، اس کی بنیادیں اٹھا رہے تھے، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، کہ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل بیت اللہ کی تعمیر کر رہے تھے۔ اب دیکھیں بیت اللہ کو تعمیر کرنا کتنا بڑا کام ہے، کتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے دے کہ وہ بیت اللہ کو تعمیر کرے۔ ہمیں تو اگر یہ موقع مل جائے کہ بیت اللہ میں ہم جھاڑو لگا سکیں تو شاید ہم اس کو اپنی زندگی کا سب سے قیمتی لمحہ سمجھیں گے کہ میں نے بیت اللہ میں، یا کسی کو کوئی بھی خدمت بیت اللہ کی کرنے کا موقع مل جائے، لوگ تڑپتے ہیں، ساری زندگی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ یار ہمیں کسی طرح کوئی یہ موقع مل جائے کہ ہم بیت اللہ کی کوئی خدمت کر سکیں۔ کتنی سعادت سمجھتے ہیں ہم اس کو، اور کتنا بڑا عمل سمجھتے ہیں۔ تو جب جھاڑو لگانا اتنا بڑی سعادت ہے تو بیت اللہ کو بنانا اور تعمیر کرنا کتنی بڑی سعادت کی بات ہوگی۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ نے یہ کام لیا، قرآن نے اس کا ذکر کیا ہے۔ تو قرآن میں آتا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيل، کہ جب بیت اللہ کی تعمیر اٹھا رہے تھے، اور تعمیر اٹھا کر اتنا بڑا کام انہوں نے کر لیا، اتنی بڑی نیکی کر لی، اس کے بعد کہنے لگے ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے ہمارے رب ہمارے اس کام کو اپنی بارگاہ میں قبول کر لیجیے۔ ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ جتنا بھی بڑا کام کر لیں، اس میں اس وقت تک کوئی وزن پیدا نہیں ہو سکتا جب تک اللہ اس کو قبول نہ کرے، چاہے آپ بیت اللہ کی تعمیر ہی کیوں نہ کر رہے ہوں۔ آپ بیت اللہ کو تعمیر کر لیں، آپ دنیا کا بڑے سے بڑا نیک کام کر لیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ورنہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ دعا کرنے کی کوئی ضرورت نہ تھی، ان کو تو پتا تھا کہ یہ ایک نیک کام ہے، یہ ایک اچھا کام ہے، اللہ کا گھر بنا رہا ہوں، کوئی اور کام تو نہیں کیا تھا، کوئی گناہ کا کام نہیں کیا تھا، اتنا بڑا کام کیا تھا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کبھی انسان کو اپنی نیکی پر، اپنے نیک کام پر کبھی گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، کبھی غرور نہیں ہونا چاہیے، کبھی تکبر، کبھی انسان